یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حالات کو بگاڑنے نہ دیں. بعض لوگوں کے مزاج میں چھیڑ چھاڑ ہے اور ان کی فطرت میں داخل ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، تکلیف پہنچانا. تو ہم جو ہیں ذرا حکمت کے ساتھ کام کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ما بعد. سبوں کے لیے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی قبول ہو. شکریہ. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے امن کا ذریعہ بنائے. کچھ لوگ نادانی سے اس عید کے لیے جو کام کرتے ہیں، ہم کو اسلام نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت سب کو لے کر چلنے کی. جیسے حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس عید کو ہم جو ہیں اپنے جذبات کی قربانی دینا ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینا ہے. اس کو چھوڑ کر جانوروں کو لے کر گھومنا، یہاں سے وہاں لے جانا، وہاں سے لے آنا. اور قربانی تو واجب ہے، نماز فرض ہے. نماز کو چھوڑ کر اس طرح کی قربانیوں میں اپنے اوقات کو جو ہے ضائع کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا کہاں اچھا لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی پر زور دیا. حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، زیادہ پاکی حاصل کرنا یہ ایمان میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن اسے چھوڑ کر ہم جو ہیں غلاظت کو پھیلا رہے ہیں. اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اسلام سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. حالانکہ اسلام میں اٹریکشن ہے. ہم صحیح طریقے سے قربانی دیں گے، پاکی صفائی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے لوگوں میں محبت بڑھے گی. آج جو ٹینشن چل رہا ہے، ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے ہو رہے ہیں جس سے ان کو بے چینی ہو رہی ہے. اسلام میں تو تعلیم یہ دی گئی ہے لا توزی جارک بریح قدرک، تم اپنے گھروں میں اچھا سالن پکا کر بھی پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ ہماری تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے. جب اچھا سالن پکا کر تکلیف نہیں پہنچانا ہے تو غلاظت ڈال کر تکلیف پہنچا سکتے ہیں کیا؟ غلاظت ڈال کر. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ غلاظت ڈالنے کے لیے کارپوریشن کی طرف سے جو یہ بنائے گئے ہیں وہیں پر جا کر ڈالیں اور پاکی صفائی کا خیال رکھیں اور کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. جیسے حضرت سعدی فرماتے ہیں برا بخیرت امید نیست شر مرساں، مجھے تمہاری ذات سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، کم از کم برائی تو مت پہنچاؤ. ہر آدمی یہ طے کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو انشاءاللہ امن ہی امن، خیر ہی خیر. میں سب سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ عید قربان کے موقع پر
ہم جو ہے امن کا پیغام عام کریں، سب کو راحت پہنچانے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ برادران وطن میں جو گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے گوشت کا پہنچانا، ان کو ہماری دعوت میں شریک کر لینا بہت اچھا ہے، تاکہ اس سے محبت بڑھے گی۔ یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حالات کو بگاڑنے نہ دیں۔ بعض لوگوں کے مزاج میں چھیڑ چھاڑ ہے اور ان کی فطرت میں داخل ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، تکلیف پہنچانا، تو ہم جو ہیں ذرا حکمت کے ساتھ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں ہوگی اور امن کے ساتھ کام ہو جائے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو ہیں، جو یہ حکومت کو ایک رائے دی ہے کہ اس کو نیشنل بنا دیا جائے، جیسے مور کو بنا دیا گیا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہندوستان سے الکبیر ختم ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ پھر کوئی کبھی اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائے گا۔ حضرت کی رائے بہت اچھی ہے۔ جانور جو ہے ایک دم روڈ پہ کرنا، روڈوں میں کرنا، لوگوں کی جانے آنے کے راستوں میں کرنا، اس سے پرہیز کر کے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ڈھنگ سے ایسی جگہ کریں جہاں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ گزارش کر رہا ہوں۔ بس جتنے لوگ حج کر چکے ہیں وہی سے طے کر کے آئیں کہ میری زندگی بدل جائے۔ اگر خدا نخواستہ حج کے بعد واپسی کے بعد وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی غبن اور وہی جو ہے تکالیف دینا، وہی پرانی عادت ہی رہی تو حج ہی نہیں ہوا۔ وہ حج کی صحیح علامت، حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ آ گیا سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ اگر تقویٰ نہیں آیا ہے، پہلے سے زندگی اور بگڑ گئی ہے، سمجھو کہ اس کا حج ایسے جا کر آ گیا ہے وہ۔ جیسے حضرت سعدی نے فرمایا، خر عیسیٰ گر مکہ روت چو باز آمد ہنوز خر باشد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا پہلے گدھے کے ساتھ، گدھے کے بیٹ پر حج کو جاتے تھے، تو گدھا حج کر کے آ گیا تو اسے حاجی گدھا تو نہیں بولتے، گدھا گدھا ہی رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی زندگی بدلنے کی فکر کریں گے، اس کی فکر کریں کہ میری زندگی آنکھ پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، ہاتھ پاؤں پاک ہو جائے، اس طریقے سے زندگی گزار لیں گے تو حج صحیح ہوا، اس کی علامت ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ سکون سے حج ہوا ہے، لیکن جہاں بعض جگہ پریشانی بھی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے۔